الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا کہ علم خبریہ جملہ مطابق ہونے کا نسبت کے تعلق سے پھر سے ایک بار اس کو پھر سے دیکھ لیں۔ ان کان لنسبتی خارج فی احد الازمنۃ الثلاثہ، کہ اگر اس نسبت کے لیے کوئی خارج ہو فی احد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، ای یکون بین الطرفین فی الخارج نسبۃ ثبوتیہ، اس طور پر کہ دونوں طرفین کے درمیان خارج میں کوئی نسبت ثبوتیہ ہو یا سلبیہ ہو، تو تابق ہو، یعنی وہ نسبت اس خارج کے مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی۔ اگر وہ مطابق ہے یا نہیں ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں خبر، اور اگر وہ نسبت اور اس کے لیے کوئی نسبت بھی نہ ہو، خارج کے طور پر نسبت کے لیے کوئی خارج ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا نام انشاء رکھتے ہیں۔ یہ تو اس اعتبار سے ماتن کے اعتبار سے تھی، لیکن اگر شارح کی دیکھیں تو شارح کی الگ تحقیق ہے۔ پہلے دیکھیں اس کو کہ دونوں طرفین کے درمیان خارج میں کوئی نسبت ثبوتیہ ہو یا سلبیہ ہو، یعنی جو وہ نسبت مطابق ہو اس خارج کے، اس طور پر کہ وہ دونوں ثبوتی ہوں، یعنی اگر وہ کلام سے جو نسبت سمجھ میں آ رہی ہے اور خارج میں بھی وہی نسبت ثبوتی ہے، جیسے کہا زید قائم، اور واقع میں بھی زید کھڑا ہے، تو اس کو کہیں گے ثبوتی۔ یا دونوں سلبی ہوں، اس طور پر کہ زید لیس بقائم کہا اور جو خارج میں بھی زید کھڑا نہیں ہے، تو دونوں سلبی ہوئی۔ یا جو مطابق نہ ہو، اس طور پر کہ وہ نسبت جو کلام سے سمجھی جا رہی ہے ثبوتی ہو، اور وہ ان دونوں کے درمیان جو خارج میں ہے وہ کیا ہے؟ سلبی ہے، یا اس کا برعکس ہے تو وہ خبر ہے۔ دونوں ثبوتی ہیں یا دونوں سلبی ہوں، یا کلام سے سمجھی جا رہی ہے وہ ثبوتی ہے اور خارج میں جو ہے وہ سلبی ہے، جیسے کہ زید قائم کہا لیکن زید واقعی میں جو ہے خارج میں کھڑا نہیں ہے بلکہ بیٹھا ہے۔ یا کہا کہ زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے اور حالانکہ زید جو ہے حقیقت میں جو ہے وہ کھڑا ہے، تو یہ ہو گئی واقعے کے مطابق نہ ہونا، تو اس کو کہیں گے خبر، تو یہ خبر ہوگی۔ فالکلام خبر، تو یہ کلام خبر ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لِّنِسْبَتِ خَارِجٌ، اور اگر اس نسبت کے لیے کوئی خارج ہی نہ ہو، کذالک، اسی طرح فالانشاء، تو کیا ہے وہ انشاء ہے۔ یہ تو ماتن کی تحقیق کے اعتبار سے تھا کہ اگر اس جو کلام سے نسبت سمجھی جا رہی ہے وہ نسبت خارج کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر واقعی مطابق ہے یا نہیں ہے تو وہ خبر ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی نسبت کے لیے کوئی خارج ہی نہ ہو تو وہ انشاء ہے۔ لیکن شارح فرماتے ہیں وہ تحقیق و ذالک، اس کی تحقیق یہ ہے، سب سے پہلے اس کو یہاں سمجھیں، یہاں پر خبر اور انشاء کے درمیان جو شارح کا یہ فرق ہے، اس کو کلام منفی میں اگر کوئی قید یا قیود ہو، کلام منفی میں قید ہو یا چند قیود ہو تو بالعموم نفی قید یا قیود کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس کو لکھیں، قید یا قیود ہوں تو بالعموم نفی قید یا مقید کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی قید اور مقید دونوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب عبارت دیکھیں، ان کان لنسبتی خارج، ان کان لنسبتی خارج تطابق او لا تطابق، یہ عبارت تھی ماتن کی بھی۔ ان کان لنسبتی خارج تطابق او لا تطابق، تطابق او لا تطابق ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں نسبت کلامیہ، انکان لنسبتی، انکانہ اس میں مقید تو نسبت کلامیہ ہے، اور نسبت خارجیہ
اور مطابقت اور عدم مطابقت اس کی دو قیدیں ہیں، مطابقت عدم مطابقت، یہ اس کی دو قیدیں ہیں، صحیح ہے؟ لہذا اگر وَإِلَّا آیا نا، وَإِلَّا تطابقو او لا تطابقو، لا ہے میں نفی مقید اور دونوں قید کی طرف متوجہ ہو، لہذا اگر و اولا، اولا میں نفی مقید، مقید کیا ہے؟ نسبت، نسبت، صحیح ہے؟ نسبت دو طرح سے ہوگی، نسبت کلامیہ، نسبت خارجیہ، نسبت مقید ہوا اور دو تطابق ہو، اولا تطابق، یہ دو قیدیں ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ مقید اور دونوں قیدوں کی طرف متوجہ ہو، نفی جو ہے وہ مقید اور دونوں قیدوں کی طرف متوجہ ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ انشاء کے لیے نہ تو نسبت کلامیہ ہو اور نہ نسبت خارجیہ، انشاء کے لیے نہ سو نسبت کلامیہ، ان کانا لنسبتی، تو اب ایسی صورت میں معنی ہوگا کہ انشاء کے لیے نہ تو نسبت کلامیہ ہو اور نہ نسبت خارجیہ، اور نہ مطابقت ہو نہ عدم مطابقت۔ لہذا اس صورت میں کیا نکلے گا؟ خبر اور انشاء کے درمیان فرق یہ ہوگا کہ خبر کے لیے دونوں نسبتیں ہوتی ہیں، مطابقت اور عدم مطابقت بھی ہوتا ہے، اور انشاء کے لیے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ نکلے گا، دونوں کی متوجہ ہو یا ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے ان کے نزدیک، کیونکہ انشاء کے لیے قطعی طور پر نسبت ہوتی ہے، انشاء کے لیے اگرچہ وہ غیر حکمی ہوتی ہیں، اور اگر نفی دونوں کی قیدوں کی طرف متوجہ ہو، دونوں قیود کی طرف متوجہ ہو اور مقید کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ تو مقید کی طرف متوجہ تھی، تو ایسی صورت میں جو ہو جائے گی وہ دونوں کی نفی ہو جائے گی۔ یعنی یہ کہیں گے کہ اگر ایسی صورت میں جب نفی مقید کی طرف متوجہ ہو تو مطلب یہ نکلے گا، نفی جب مقید کی طرف متوجہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انشاء کے لیے نہ تو نسبت کلامیہ ہو نہ نسبت خارجیہ، نہ مطابقت ہو نہ عدم مطابقت ہو، تب ایسی صورت میں نکلے گا کہ انشاء کے لیے جو ہوتا ہے، خبر کے لیے دونوں چیزیں ہوتی ہیں، مطابقت بھی ہوتا ہے، عدم مطابقت بھی ہوتی ہے، نسبت بھی ہوتی ہے، کلامیہ بھی اور خارجیہ بھی ہوتی ہے، اور انشاء کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ درست نہیں ہوتا۔ اور اگر نفی دونوں قیود کی طرف متوجہ ہو، تطابق اولا تطابق، یہ دونوں قید ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو اور مقید کی طرف متوجہ نہ ہو، مقید کیا ہے؟ نسبت، نسبت کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اس صورت میں مطلب یہ نکلے گا کہ انشاء کے لیے نسبت کلامیہ تو ہوتی ہے، ان کانا لنسبتی، انشاء کے لیے نسبت کلامیہ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے نسبت خارجیہ نہیں ہوتی، جو مطابقت یا غیر مطابقت ہو۔ یہ بات تو یہاں درست ہو جائے گی ان کے اعتبار سے، مگر شارح کی تحقیق اس کے برعکس تھی۔ شارح کی تحقیق کیا تھی؟ شارح کی تحقیق یہ ہے کہ انشاء کے لیے نسبت کلامیہ بھی ہوتی ہے اور نسبت خارجیہ بھی ہوتی ہے، اور ان دونوں میں مطابقت اور عدم مطابقت بھی ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف قصد اور عدم قصد کا ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر خبر میں مطابقت اور عدم مطابقت کا قصد ضروری ہوتا ہے، اور انشاء میں جو ہوتا ہے مطابقت اور عدم مطابقت کا قصد ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہی انہوں نے یہاں پر فرمایا وتحقیق ذالک، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ ان الکلام اما یکون لہ نسبۃ، یا تو اس کلام کے لیے کوئی نسبت ہوگی اس طور پر بحیث تحصل من اللفظ، اس طور پر کہ وہ لفظ سے حاصل ہو، ویکون اللفظ موجدا لہ، اور لفظ اس کو پیدا کرنے والا ہو اس نسبت کو، من غیر قصد الی کونہ، بغیر قصد و ارادہ کا اس بات کا کہ وہ دالن علی نسبت حاصلہ، کہ وہ لفظ دلالت کرنے والا ہو اس نسبت پر جو حاصل ہونے والی ہے واقع میں دو شیوں کے درمیان، وہو الانشاء، اور وہ کیا ہے؟ من غیر قصد، لفظ آیا نہیں، بغیر قصد کیے ہوئے اس بات کا کہ وہ دلالت کر رہا ہے اس نسبت پر جو حاصل ہے دو شیوں کے درمیان واقع میں، او یکون نسبت، یا ایسی نسبت ہوگی بحیث یقصد، اس طور پر قصد کیا جائے گا کہ ان لہا نسبتا خارجیہ، کہ اس نسبت کلامیہ کے لیے ایک نسبت خارجیہ ہے، تو تطابق اولا تطابق، جو کیا ہوگی نسبت خارجیہ اس نسبت کلامیہ کے مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی، فهو الخبر، تو وہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اب مزید یہاں سے بیان فرمان لأن النسبۃ المفہومہ من الکلام، اس لیے کہ وہ نسبت جو کلام سے سمجھی جا رہی ہے،
الحاصلہ فی الذہن، اور ذہن میں حاصل ہے، لا بد ان تکون بین الشیئین، ضروری ہے کہ وہ دو شیوں کے درمیان ہو، مع قطع النظر عن الذہن، اور ذہن سے قطع نظر کرتے ہوئے، لا بد وان یکون بین ھذا الشیئین فی الواقع، ضروری ہے کہ ان دو شیوں کے درمیان واقع میں کوئی نسبت ثبوتیہ ہو، بان یکون ھذا ذاکا، اس طور پر کہ یہ ہے، ھذا یعنی موضوع ہے، اور ذاکا یہ یعنی ھذا زید، یہ زید ہے، اور نسبت ذہنیہ کیا ہوگی؟ نسبت کلامیہ اور نسبت خارجیہ، اس طور پر کہ وہ جو کلام سے سمجھی جا رہی ہے اور ذہن میں حاصل ہے، تو ضروری ہے کہ وہ دو شیوں کے درمیان اور ذہن سے قطع نظر کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان وہ واقع میں وہ نسبت ثبوتیہ ہو، کہ اس طور پر کہ ھذا زید، یہ زید ہے، ہم نے ایک کلام کہا، اور خارج میں بھی وہ کیا ہے، ایسے ہی ہے، زید واقع میں ہے، یا سلبیہ ہو، بأن لا یکون ھذا ذالک، اس طور پر کہ وہ ایسا نہ ہو، یعنی زید کھڑا نہیں ہے تو واقع میں اس طور سے کھڑا نہیں ہے۔ اچھا، نسبت خارجیہ اور نسبت ذہنیہ میں فرق کیا ہے؟ نسبت خارجیہ یعنی ذہن میں جو نسبت ہوتی ہے اور کلام کے درمیان، دونوں میں جو ہے ذات کے اعتبار سے تو دونوں متحد ہیں، لیکن اعتباری اعتبار سے مختلف ہیں۔ جو کلامیہ، نسبت کلامیہ کہیں گے اشارہ اس بات کی طرف کہ نسبت کلامیہ اور ذہنیہ دونوں ذات کے اعتبار سے تو متحد ہیں، لیکن اعتباری اعتبار سے فرق ان کے اندر۔ اعتباری فرق یہ کہ جس پر لفظ کلام دلالت کرتا ہے اس کو نسبت کلامیہ کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ وہ ذہن میں پائی جاتی ہے، اس میں متصور ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نسبت ذہنیہ کہیں گے۔ مزید مصنف فرماتے ہیں، الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، انک اذا قلت، جب آپ نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں، فإن نسبت القیام، بے شک قیام کی نسبت مثلا حاصل لزید، زید کے لیے حاصل ہے قطعی طور پر، سواء قلنا، خواہ آپ یہ کہیں ان النسبت من الامور الخارجیہ، کہ نسبت جو ہے وہ امور خارجیہ میں سے ہے، او لیست منہا، یا اس میں سے نہیں ہے۔ اصل میں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ یہاں پر یہ ہے، نسبت کلامیہ کے نسبت خارجیہ کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا قصد کیا گیا، تو اب یہاں پر جو ہے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ اگر نسبت وہ امور خارجیہ میں سے ہے یا خارجیہ میں سے نہیں ہے، نسبت امور خارجیہ میں سے ہے یا امور خارجیہ میں سے نہیں ہے، وہذا معنی وجود النسبت الخارجیہ، اور یہی جو ہے وہ نسبت خارجیہ کے وجود کا معنی ہے۔ کیا کہیں گے؟ یعنی وہ نسبت جو کلام سے مفہوم ہو رہی ہے اور ذہن میں حاصل ہوتی ہے، اور دو چیزوں میں موضوع اور محمول کے درمیان پائی جاتی ہے، ھذا زید، جیسے آپ نے کہا، اب کہہ رہے ہیں برابر ہے وہ نسبت امور خارجیہ میں سے ہو، جیسے کہ حکمہ کا مذہب ہے، یہ حکمہ کہتے ہیں کہ وہ نسبت جو پائی جاتی ہے دو کلاموں کے درمیان وہ امور خارجیہ میں سے ہوتی ہے، یا امور خارجیہ میں سے نہیں ہے جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے، یا امور خارجیہ میں سے، ہاں اہل سنت کا مذہب ہے۔ اور نسبت خارجیہ کے وجود کا معنی یہ ہے کہ وہ نسبت جو دو چیزوں کے درمیان واقع اور نفس الامر میں موجود ہو، یعنی نسبت خارجیہ کے وجود کا معنی کیا ہوگا؟ دو چیزوں کے درمیان واقع اور نفس الامر میں جو نسبت موجود ہو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت خارجیہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے درمیان فرق ہو گیا کہ نسبت کو امور خارجیہ سے مانتے ہیں حکمہ، اور اہل سنت کہتے ہیں وہ نسبت خارجیہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ صرف تصورات میں ہوتی ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے انہوں نے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، والخبر لا بد له من مسند الیہ و مسند، خبر کے لیے اب کیا تھے، چونکہ انہوں نے بیان کر دیا اگر مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی، اب خبر آ گیا تو کہہ رہے ہیں خبر کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں، کہہ رہے ہیں خبر کے لیے مسند الیہ ہوتا ہے، مسند ہوتا ہے، اسناد ہوتی ہے، مسند ہوتا ہے۔ اب مسند ہے تو قد یکون له متعلقات، تو کبھی ہے مسند ہے تو اس کے لیے متعلقات ہوتے ہیں جبکہ وہ فعل ہو، اگر مسند فعل ہے تو اس کے کیا ہوں گے؟ متعلقات ہوں گے، مفعول وغیرہ، اور اگر وہ معنی فعل ہو یا اس کے لیے اگرچہ وہ فعل ہے تو یہ اس کے لیے متعلقات ہوں، جبکہ وہ یہ کان یکون له متعلقات، تو فعل یا مسند کبھی اس کے متعلقات ہوتے ہیں جبکہ وہ فعل ہو، یا وہ معنی فعل ہوگا، جیسے کہ مصدر، معنی فعل کون ہوتے ہیں؟ مصدر ہے، اسم فاعل ہے، وما اشبہ ذالک، اور جو اس کے مشابہ ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں وَكُلُّ مِنَ الْأَسْنَادِ وَالتَّعَلُّقِ،
اب اسناد میں سے اور تعلق میں سے متعلقات میں سے یا تو قصر کے ساتھ ہوگا یا بغیر قصر کے ہوگا. وَكُلُّ جُمْلَةٍ قَرَنَتْ بِأُخْرَىٰ، اور ہر وہ جملہ جو دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو، اما معطوفۃ علیہا، یا اس پر معطوف ہوگا یا معطوف نہیں ہوگا. والکلام البلیغ، کلام بلیغ یا تو زائد ہوگا اصل مراد پر لفائدۃ، کسی فائدے کے لیے، یا زائد نہیں ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ یہاں پر انہوں نے ایک چیز بیان کر دی انہوں نے، لیکن یہاں پر آپ الگ الگ کرتے چلے جائیں ان کو. ان 8 ابواب میں بیان کیا. سب سے پہلے دیکھتے جائیں 8 ابواب میں کلام کی نسبت کلامیہ کے لیے یا تو نسبت خارجیہ ہوگی جو اس کے مطابق ہوگی. کیا ہوگی؟ کلام کی نسبت کلامیہ کے لیے یا تو نسبت خارجیہ ہوگی جو اس کے مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی، یا ایسی نسبت خارجیہ نہیں ہوگی. نسبت خارجیہ، کلام کی نسبت کے لیے کوئی نسبت خارجیہ نہیں ہوگی. تحقیق شارح نے فرمائی وہ الگ بات ہے، لیکن مصنف نے جو فرمائی ہے نسبت خارجیہ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں نسبت خارجیہ ہوگی جو اس کے مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی. اگر ایسی نسبت خارجیہ، اگر یا تو اپنی نسبت خارجیہ ہی نہیں ہوگی، اگر ثانی ہے نسبت خارجیہ ہی نہیں ہے تو وہ اس کو انشاء کہتے ہیں. اگر اس کے لیے نسبت خارجیہ ہی نہیں ہے تو اس کو انشاء کہتے ہیں، جو چھٹا باب ہے انہوں نے پیش کیا ہے. اور اگر اول ہے یعنی اس کے لیے کوئی نسبت ہے جو خارج میں اس کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے تو وہ کیا ہوگی؟ خبر ہوگی. اور خبر ہوگی تو خبر کے لیے مسند لے، مسند اور کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، اسناد ہوتی ہے. اگر اسناد ہے تو یہ باب اول ہے، جیسے کہ یہاں آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ یہاں آ رہا ہے باب اول ہے. تو اگر اسناد ہے تو یہ باب اول ہے. اور اگر مسند الیہ ہے تو باب ثانی ہے. خبر ہوگی تو اس کے لیے مسند ہوگا، مسند الیہ اور اسناد، 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر وہ اسناد ہے تو باب اول ہے، اور اگر وہ مسند الیہ ہے تو باب ثانی ہے، اور اگر وہ مسند ہے تو باب ثالث ہے. اب مسند فعل یا معنی فعل ہو، فعل کیا ہوگا؟ مسند ہوگا، فعل ہوگا یا معنی فعل ہوگا، یعنی مصدر، اسم فاعل وغیرہ ہوں گے. تو اب اس کے لیے متعلقات ہوتے ہیں تو یہ باب رابع ہوگا. اور اسناد اور تعلق میں سے ہر ایک یا تو قصر کے ساتھ ہوگا یا بغیر قصر کے ساتھ ہوگا. اگر قصر کے ساتھ ہے تو یہ باب خامس ہے. اور ہر وہ جملہ جو دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا تو ان میں عطف کے ساتھ ہوگا یا بغیر عطف کے ہوگا. اگر عطف کے ساتھ ہوگا تو وصل ہے، اور عطف نہیں ہوگا تو وہ فصل ہوگا، جو باب سابع ہے. اور کلام بلیغ یا تو اصل مراد پر کسی فائدے کے لیے زائد ہوگا یا زائد نہیں ہوگا. اگر زائد ہے تو وہ اتناب ہے، اور اگر زائد نہیں ہے تو وہ ایجاز اور مساوات ہے. لہذا اتناب، ایجاز اور مساوات تینوں مل کر باب ثامن بن جاتا، 8واں باب بن جاتا. تو یہ دلیل حصر کے طور پر انہوں نے کہا. اب یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اسناد اور تعلق میں یا تو قصر کے ساتھ ہوگا یا بغیر قصر کے. ہر وہ جملہ جو دوسرے کے ساتھ ملا ہوا یا تو اس پر معطوف ہوگا یا معطوف نہیں ہوگا. کلام بلیغ یا تو زائد ہوگا اصل مراد پر کسی فائدے کے لیے یا زائد نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں یہ جو فائدے کی جو قید لگائی، اعتراض بھی یعنی تطویل، اس میں کس سے اعتراض ہے؟ اور اسی میں اعتراض ہے حشو سے بھی، یعنی حشو بھی زائد شامل نہیں ہوگا اس میں، اور کیا ہوگا؟ تطویل بھی شامل نہیں ہوگا. یعنی کہیں گے فائدے کی قید سے تطویل سے بھی اعتراض ہے اور حشو سے بھی اعتراض ہے کہ تطویل میں اصل مراد پر ذاتی ہوتی ہے، اصل مراد پر ذاتی ہوتی ہے لیکن بلا فائدہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لفائدۃ قید کر لگا کسے نکال دیا؟ تطویل کو، کہ وہاں پر ذاتی تو ہوتی ہے اصل مراد پر لیکن کیا ہوتی ہے؟ اور اسی طرح حشو سے بھی اعتراض ہے کہ وہاں پر بھی جو ہوتی ہے زیادتی ہوتی ہے لیکن بلا فائدہ ہوتی ہے. لیکن فرق کیا ہے حشو میں اور تطویل میں؟ حشو میں اور تطویل میں فرق یہ ہے کہ تطویل میں زیادتی متعین نہیں ہوتی اور حشو میں کیا ہوتی ہے؟ متعین ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے. تو یہاں اعتراض ابھی ہے تطویل اس قید کے ذریعے لفائدہ سے، اعتراض ہے کیسے؟ تطویل سے. علی نو لا حاجت الی بعد تقید الکلام بالبلیغ. شارح فرماتے ہیں کہ جب کلام کو بلیغ کے ساتھ مقید کر دینے کے بعد اس قید کی کوئی فائدہ نہیں تھا. اس کا کیا مطلب؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا
کلام بلیغ وہ ہے جو مقتضی حال کے مطابق ہو، معنی مراد کو ادا کرنا جو غلطی سے محفوظ ہو اور مقتضی حال کے مطابق۔ کلام بلیغ کب بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے جب آپ نے یہ کہہ دیا تو یہ لے فائدہ کہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب کلام بلیغ ہوگا تو فائدے کے لیے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کلام بلیغ ہوگا تو فائدے کے لیے ہی ہوگا، لہذا یہ فائدے کے دن الگ سے لگا کر کے تطویل وغیرہ کو خارج کرنا کوئی حاجت نہیں ہے، اسی پہلے والے کلام سے ہی صرف خارج ہو جاتے ہیں یہ دونوں، صحیح ہے نہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے تطویل سے اعتراض ہے، کہہ رہے ہیں الا انہ لا حاجت الیہ، اس کی کوئی حاجت نہیں تھی بعد تقیید کلام بالبلیغ، کہ کلام بلیغ کو مقید، کلام کو بلیغ کے ساتھ مقید کر دینے کے بعد اس فائدہ لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ او غیر زائد، یا جو اصل مراد پر کیا ہو زائد ہو کسی فائدے کے لیے یا زائد نہ ہو، کہہ رہے ہیں حاذا کلو ظاہر، یہ سارا کا سارا جو ہے عبارت سے ظاہر ہے، لیکن لا طائلہ تحتہ، لیکن اس کے تحت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ شارح؟ انہوں نے جو سارا یہ بیان کیا یہ سارا کا سارا عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اس کے تحت کوئی فائدہ نہیں، لأن جمیع ما ذکرہ من القصر والوصل والفصل، اس لیے کہ ان تمام کو جو کچھ مصنف ماتن نے جو بیان کیا، یہ تمام جو کچھ ذکر کیا قصر و وصل و فصل و ایجاز اور اس کے جو مقابل، انما ہی من احوال الجملہ، یہ تمام کے تمام یا تو احوال جملہ سے ہیں یا مسند الیہ سے ہیں یا مسند سے ہیں، مثلا تاکید، تقدیم، تاخیر وغیرہ۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مصنف نے ان کو 8 ابواب میں شامل کر دیا اور یہ کہہ کر کے بیان کر دیا کہ یہ 8واں باب بنے گا، یہ 7واں باب بنے گا، یہ 6واں باب بنے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شارٹ کیا جا سکتا تھا۔ کیا کر دیا سکتا تھا؟ اتنی لمبی انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا اس طور پر کہ احوال مسند الیہ، مسند احوال متعلقات مسند میں بھی ہیں، سارے کیا ہیں؟ مسند الیہ، مسند احوال متعلقات مسند میں بھی ہیں، لہذا ان کو کسی ایک میں شمار کر سکتے تھے، چاہے مسند الیہ میں شمار کر سکتے تھے، مسند میں بھی احوال متعلقات مسند ایک باب بنا دیتے، ان کا الگ الگ باب بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ اسی طرح وصل و فصل احوال جملہ میں سے بھی ہیں، لہذا فصل و فصلوں کو احوال اسناد میں ذکر کر دیا جاتا۔ اسی طرح ایجاز و اتناب اور مساوات اگر جملے کے ساتھ متعلق ہوں تو یہ احوال جملہ میں سے ہوتے ہیں، لہذا ان کو احوال اسناد میں ذکر کر دیا جاتا۔ اگر مفرد کے ساتھ متعلق ہوں تو ان کو احوال مسند الیہ یا احوال مسند میں سے ہیں، لہذا ان کو احوال مسند الیہ یا احوال مسند میں ذکر کر دیا جاتا۔ جیسا کہ تاکید کو احوال جملہ میں انہوں نے شمار کیا ہے، احوال اسناد میں احوال، جیسے کہ تاکید یا احوال جملہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے احوال اسناد میں ذکر کیا ہے، علیحدہ باب میں ذکر نہیں کیا انہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے تحت کوئی فائدہ نہیں جو انہوں نے متن میں اتنا لمبا بیان کیا، لأن جمیع ما ذکرہ، اس لیے کہ ان تمام کو جو کچھ انہوں نے ذکر کیا یعنی قصر و وصل و فصل و ایجاز اتناب اور اس کے جو مقابل، یہ تمام کے تمام کون سے ہیں؟ احوال جملہ میں سے ہیں یا مسند الیہ میں سے ہیں یا مسند میں سے ہیں، جیسے کہ تاکید، تقدیم و تاخیر وغیرہ۔ والواجب فی حاصل بیان، مستشارے پر بیان ماتن پر کیا تھا ضروری؟ اس جگہ میں ضروری جو چیز تھی وہ بیان سبب افرادیہ و جعلی ابواب براسیہ، یعنی ان کے لیے ضروری تھا یہ یہاں پر کہ یہ بیان کرتے، ان کو الگ الگ بیان کرنے کا سبب بیان کرتے اور ان کو باب در مستقل طور پر باب میں بیان کرنے کا سبب بیان کرتے۔ ہم نے ایجاز، اتناب، مساوات کو یہ الگ باب میں رکھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے وصل و فصل کا الگ ایک باب بنایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیان کرنا چاہیے تھا انہیں، یہاں یہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا کہ ان کو الگ الگ بیان کیا انہوں نے۔ تو کہنا چاہ رہے ہیں شارح اس پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے 8 باب بیان کیے، 8 باب بیان کر کے شارٹ کر سکتے تھے اسے کہ احوال مسند الیہ، احوال مسند اور متعلقات فعل یہ سارے ایک باب میں شامل ہو سکتے تھے، صحیح ہے نہیں؟ الگ الگ بیان کرے تو وجہ اس کی بیان کرتے کہ اس کو انہوں نے کیوں الگ بیان کیا، کیا ہے الگ بیان کیا، حالانکہ صاحب دسوقی نے جو ہے کیا ہے اس کو بیان کیا ہے، ہاں کہا یہ کہ جہاں پر الگ الگ بیان کیے ہیں نا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بہت سارے احوال تھے، کثرت تھے، اس کی مباحث زیادہ تھی، جب اس کی مباحث زیادہ تھی تو ان کو ایک ساتھ جمع کر دیتے نا تو بہت زیادہ غلط ملط ہو جاتا، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا اس کو الگ الگ بیان کر دیا۔ تو حاصل ان کا یہ نکلا کہ ماتن نے جو ماتن پر جو انہوں نے 8 باب میں بیان کیا
شارح نے یہ کہا کہ احتراز بھی کی قید لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب کلام بلیغ کے ساتھ مقید ہوگا تو فائدے کی نہیں ہوگا، لہذا یہ لگانے کی حاجت بھی نہیں تھی، ایک قید زائد ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ تمام جو کچھ ذکر کیا انہوں نے ساری چیز لا طائلہ تھا، تو اس کے تحت کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ 8 باب ہوئے، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ 8، ان تمام کو جو ذکر کیا، حالانکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ ان کو لانے کا مقصد بیان کرتے کہ ان کو ہم نے اس باب میں الگ کیوں رکھا، جیسے کہ عام طور پر مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے الگ مقصد میں بیان کیا، اس کا مقصد یہ تھا، تو اس کا مقصد یہ تھا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ تمام کے تمام جو کچھ ذکر کیے، حالانکہ واجب اس مقام میں یہ تھا بیان و سببی افرادیہ، ان کو الگ الگ بیان کرنے کا سبب، وجعلیہ ابوابً براسیہ، اور ان کو مستقل طور پر ابواب میں بیان کرنے کا سبب بیان کرنا مقصود تھا۔ وقد لخصنا ذالک فی الشرح، حالانکہ ہم نے اس کی ساری جو ہے تلخیص جو ہے شرح متول میں کر دی ہے، جو آپ کے ذہن میں خلجان آ رہا ہوں گے کہ اس کے الگ الگ بیان کرنے کے مقاصد کیا تھے۔ اچھا، یہاں ایک لفظ آیا تھا فلا وجہ للتخصیص، یہ مصنف نے کہا تھا نا، کہاں آیا تھا؟ ہاں، ولا وجہ للتخصیص هذا الکلام بالخبر، کہہ رہے ہیں کہ اس کلام کو خبر کے ساتھ تخصیص کرنے کی کوئی وجہ نہیں، یعنی یہاں پر ایک اعتراض ہے، کہہ رہے ہیں مسند الیہ مسند اور اسناد کا ہونا جس طرح خبر کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طرح انشاء کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ مسند الیہ مسند اور اسناد کا ہونا جس طرح خبر کے لیے ضروری ہوتا ہے، جسے پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ فرق کیا ہوتا ہے، صرف قصد اور عدم قصد کا فرق ہوتا ہے، تو اسی طرح انشاء کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہنا چاہیے تھا، کیا کہنا چاہیے؟ وَكُلُّ مِنَ الْخَبَرِ وَالْإِنشَاءِ لَا بُدَّ لَهُ مِن مُسْنَدٍ إِلَيْهِ وَالْإِسْنَادِ وَالتَّعَلُّقِ، یہ کہنا چاہیے تھا۔ خبر کو لیا ہے، انشاء کو کیوں چھوڑ دیے؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ تو یہی انہوں نے کہا کہ خبر کے ساتھ کلام کو تخصیص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لہذا مصنف کو یوں کہنا چاہیے تھا وَكُلُّ مِنَ الْخَبَرِ وَالْإِنشَاءِ لَا بُدَّ لَهُ مِن مُسْنَدٍ إِلَيْهِ وَمُسْنَد وَإِسْنَاد، مصنف نے صرف خبر کہہ کر کے اس کلام کو خبر کے ساتھ کیوں خاص کیا، اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں جواب صاحب دسوقی نے اس کا کیا دیا ہے، علامہ دسوقی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ انشاء جو ہے، انشاء کے مقابلے میں خبر کی شان اعظم ہوتی ہے، خبر کی شان کیا ہوتی ہے؟ اور خبر کے جو فوائد ہیں وہ انشاء کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ گویا کہ خبر ہی اصل ہے، اس کے مقابلے میں انشاء کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے اس طور پر خاص طور پر خبر کا ہی ذکر کر دیا اور انشاء کو اسی پر قیاس کر لیا جا سکتا ہے، اس اعتبار سے یہ جواب یہاں دیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا اس کے؟ ہاں نہیں، وجہ تخصیص یہاں انہوں نے ذکر نہیں کی ہے، جواب وہاں سے یہاں سے نکل کے آتا ہے، جو جواب دیا ہے کہ یہاں خبر کے جو فوائد ہیں وہ اعظم ہیں اور زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں انشاء کے مقابلے میں، اور کسی چیز کی کثرت ہو جاتی ہے وہ دوسرے کے سامنے کیا ہوتا ہے، گویا کہ وہ وہی ہے، دوسرے کچھ ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ شہر میں سخی تو بہت ہوں اور کہا جائے کہ اصل بادشاہ ہی سخی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، تو دوسروں کو کوئی لائق اعتبار کرتے ہوئے تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کر دیا گیا، خبر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ دیا وَكُلُّ مِنَ الْخَبَرِ، یہ کہہ دیا گیا، حالانکہ انشاء بھی اسی میں داخل تھا، لیکن انشاء کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو حاصل کلام اس کے اندر کیا نکلا؟ حاصل کلام یہ نکلا کہ مصنف نے اپنی تحقیق الگ بیان فرمائی، شارح نے، کیا ان کے اندر نسبت انشائیہ کے لیے نسبت مطابق بھی ہوتا ہے، عدم مطابقت بھی ہوتی ہے، صرف کیا ہوتا ہے، قصد اور قصب عزم قصد کا فرق ہوتا ہے، کہ فرمایا کہ نسبت یہ امور خارجیہ میں سے جیسے حکمہ کا مذہب ہے، یا نسبت خارجیہ میں سے نہیں جیسے اہل سنت کا مذہب ہے، اور یہی نسبت خارجیہ کے وجود کا معنی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جو پائی جانے والی نسبت کا نام کیا رکھتے ہیں، وہ نسبت رکھتے ہیں، پائی جانے والی چیز کا نام نسبت رکھتے ہیں۔ اب پھر فرمایا کہ خبر کے لیے مسند علیہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے، کلام یا تو متعلقات کے ساتھ ہوگا، وصل و فصل کے ساتھ ہوگا، انہوں نے الگ الگ باب بیان کیے۔ شارح نے فرمایا کہ اس کو کوئی بیان کرنے کی کوئی مقصد یہاں تھا ہی نہیں، ایجاز اچھا یہاں پر اتناب کے فائدے کے لیے لائے، فائدے کی قید لائے، تو اعتراض کرنے کے لیے تطویل سے، حشو وغیرہ سے۔ حشو اور تطویل میں فرق یہ تھا کہ تطویل میں جو ہوتی ہے وہ زیادتی ہوتی ہے اور حشو میں بھی ہوتی ہے، لیکن تطویل میں جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، متعین نہیں ہوتی، اور حشو میں کیا ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ یہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لانے کی لے فائدہ، کیونکہ جب کلام بلیغ کے ساتھ مقید ہوگا تو وہ فائدے کے لیے ہوگا۔
پھر فرمایا کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا اس کے تحت کوئی فائدہ نہیں ہے، سب انہوں نے ذکر کیا، حالانکہ اتنی لمبی دلیل حسر بیان کر کے شارٹ کیا جا سکتا تھا اسے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں غیر متمکن کی جو قسمیں ہیں منہمیر میں 16 بیان کی ہیں، پھر آگے چلے جائیں کسی میں 9 بیان کیے ہیں، کسی میں اور کم کر دی ہیں، تو ایک دوسرے کے اندر شامل کر دیا ہے، تو ایسے ہی ان کو بھی کیا کر سکتے تھے، کم کر کے کر سکتے تھے۔ یہ کرنے کا تو مصنف کو یہاں لانے کا مقصد یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ ان کو الگ الگ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کو اس باب میں بیان کیے اس کا مقصد کیا ہے، یہ انہوں نے بیان نہیں کیا یہاں پر۔ اور اس کی جو شرح دیکھنا ہو تو وہ متول میں ہم نے ذکر کر دی ہے کہ کیا مقصد ہے اس کا، کہ جہاں کسی چیز کے فوائد کثرت سے تھے اس کو ہم نے الگ طور پر بیان کر دیا، اور جس کے فوائد تھوڑے تھے جیسے تقدیم و تاخیر وغیرہ اور اسی میں نکرہ وغیرہ لانا معرفہ وغیرہ کے، تو اس کو ہم نے ایک ساتھ مستقل طور پر نہیں بیان کیا، الگ طور پر بیان نہیں کیا، ایک ہی ساتھ بیان کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔